اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے امریکی وفد کی دوسری مرتبہ پاکستان میں انٹری اور آرمی چیف سے ملاقات۔ اس میں کیا کیا بات چیت ہوئی اور عمران خان کے بارے میں کیا موقف ان کا تھا، کیا موقف آرمی چیف کا تھا، کیوں وہ مجبور ہوئے آرمی چیف کے موقف کو تسلیم کرنے پہ، اور کیوں انہوں نے امریکیوں نے امریکی سفارت خانے میں پوری پی ٹی آئی کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے، یہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور جو 8-10 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے وہ آنکھ چپکتے ہی گزر جاتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں، سکپ نہ کیا کریں۔ میرے تقریباً 70% دیکھنے والے سکپ کر دیتے ہیں اشتہار کو، تو وہ انکم پھر رک جاتی ہے۔ میں اگر آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں اس عمر میں بھی، تو آپ لوگوں کا بھی کام ہے نا، کچھ میرا بھی خیال کر لیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ 2, 3, 5, 10 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے دیکھ لیا کریں۔ تو ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، الحمدللہ کل مجھے ایک بندے نے کہا کہ آج کل جس کا دل کرتا ہے چینل بنا کے آ کے عمران کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں آج نہیں آیا ہوں، میں نے جتنا عمران کا ساتھ دیا نا شاید ہی کسی اور بندے نے دیا ہو۔ یہ قوم یوں تھوڑا تو اب جڑی ہے نا اس کے ساتھ، انہوں نے ابو بنا لیا ہے، فرق کتنا ہے، انہوں نے ابو بنا لیا ہے اور میں نے ابو نہیں بنایا۔ میں اس وقت تک اس کے ساتھ تھا جب وہ کینسر کے نام پہ قوم کے ساتھ فراڈ کر رہا تھا، کینسر کے نام پہ اسپتال بنا رہا تھا۔ یہاں ان اسپتالوں میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یوتھڑ کسی عدالت میں جانا چاہے شوق سے جا سکتا ہے۔ میں ہر عدالت میں ہر جگہ پہ فیس کرنے کو تیار ہوں، اس بات کو، اس کا دفاع کرنے کو تیار ہوں، اس کے ثبوت دینے کو تیار ہوں کہ جتنے بھی شوکت خانہ کینسر ہاسپٹل ہے نا، یہ سب کے سب جو ہے نا، یہ گولڈ سمتھ کے جو فیکٹریاں ہیں نا کینسر کی دوائیوں کی، یہ ان کی ٹیسٹ لیبارٹریز ہیں، یہ انسانوں پہ ٹیسٹ کی جاتی ہیں۔ پہلے تو کرتے تھے نا جانوروں پہ ٹیسٹ، بندروں پہ، لیکن یہاں پہ اب ڈائریکٹ انسانوں پہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ کئی لوگ مرے ہیں، شوکت خانم کا ریکارڈ ہے کہ وہاں سے تقریباً 60% لوگ فوت ہوئے اور 40% وہ ان لوگوں کو صحت ملی ہے جو کہ بالکل ینگ تھے، اور وہ بھی ان کو ملی ہے جنہوں نے پیسہ لگا کے علاج کروایا ہے۔ تو اس لیے جس نے اگر مرنا ہو وہ شوکت خانم کے اسپتال میں چلا جائے، ورنہ انڈس ہاسپٹل ہے، اور بہت سارے ہاسپٹل موجود ہیں۔ یہ نواز شریف کے والد کو اللہ جنت نصیب کرے، میاں شریف کو، انہوں نے 2 اسپتال بنائے ہوئے ہیں، کبھی اشتہار نہیں دیا، نہ 4 اسپتال ہیں، کبھی اشتہار نہیں دیا، کبھی چندہ نہیں جمع کیا، کبھی کچھ نہیں کیا، کبھی جو ہے نا کوئی میڈیسن کے لیے اپیل نہیں کی۔
اور ان کا ایک ہے جناب شریف میڈیکل کمپلیکس کے نام سے، وہ یونیورسٹی بھی ہے، ساتھ میڈیکل کالج بھی ہے اور ساتھ اسپتال بھی ہے، بالکل کینسر سمیت سب بیماریوں کا فری علاج ہوتا ہے، 1 روپیہ بھی ٹیسٹ کا بھی نہیں لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہے اتفاق ہاسپٹل، نہ سوری 3 ہے اتفاق ہاسپٹل، اتفاق گروپ آف انڈسٹریز کے مختلف جگہوں پہ 3 ہاسپٹل ہیں، اور یہ شریف کمپلیکس میں 4 ہو گئے۔ تو ان کے ساتھ میڈیکل کالج بھی ہیں، اور جہاں پہ لوگ ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں، کبھی انہوں نے مشہوری نہیں کی ہے، کبھی انہوں نے چندہ نہیں مانگا ہے، یہ قوم یوتھڑ کی طرح نہیں کیا۔ اور یہ بھی میں قوم یوتھڑ کو بتا دوں کہ یہ جو شوکت خانم ہے، یہ بھی لاہور والا نواز شریف کے والد میاں شریف نے بنوایا ہوا ہے۔ نہیں ہے یقین تو ابھی بھی جا کے دیکھ لیں، وہاں نواز شریف کی تختی لگی ہوئی ہے، میاں شریف کو کہا گیا تھا ان کے نام کی لگائیں، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی تھی، پھر نواز شریف کی لگائی گئی تھی۔ یہ جگہ بھی نواز شریف نے دی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا 70 کروڑ میں بنا تھا، 50 کروڑ دیا تھا میاں شریف نے، نواز شریف کے والد نے اپنی ذاتی جیب سے، 10 کروڑ دیا تھا کیا نام ہے یہ سعد رفیق نے، اور 10 کروڑ دیا تھا یہ جو نائب وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار، انہوں نے، تب جا کے یہ 70 کروڑ پورا ہوا تھا۔ اس نے جو پوری دنیا سے چندہ اکٹھا کیا تھا نا، وہ کچھ کھا گیا تھا، کچھ اس نے مشینری منگوائی تھی باہر سے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ امریکی وفد دوسری مرتبہ آیا، آ کے ملا ہے، پہلے وزیر اعظم سے، پھر نائب وزیر اعظم سے، پھر آرمی چیف سے، اور آرمی چیف سے انہوں نے پہلے بھی جب آئے تھے، اس وقت پہلے جو وقت تھا نا وہ تھا انویسٹروں کا، انہوں نے بھی کہا تھا، گورنمنٹ نے جو وہاں سے کہہ کے بھیجا ہے نا کہ اس کو رہا کر دیں، ہم پاکستان میں زیادہ سے زیادہ سب لوگوں سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں۔ یہ کون ملک کہہ رہا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ہے؟ پوری دنیا کا قرضہ ایک طرف کر لے، امریکہ کا، اکیلے امریکہ پہ جو قرضہ ہے نا وہ ایک طرف ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی مقروض ملک ہے وہ امریکہ ہے، اور فراڈ کیسے کرتا رہتا ہے، دھوکہ دیتا رہتا ہے مسلمانوں کو کہ میں یہاں خربوں کی انویسٹمنٹ کروں گا، اور بھائی تیرے پاس ہے کیا، تو خود قرضے میں دبا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی اس کو رہا کر دیں، ہم یہاں خربوں کی انویسٹمنٹ کریں گے۔ اب آگے ان کو جو ملا ہے وہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو برا بلا کہا اس نے مجھے کہا، جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے دی گالی وہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اب قوم یوتھڑ دیکھ لے کہ وہ صبح سے شام تک آرمی چیف کو گالیاں دیتے ہیں، وہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں۔ میرے نبی پاک نے جو فرما دیا وہ فرما دیا، وہ حق سچ ہے، اس میں کوئی رد و بدل، دوسری بات سوچ بھی نہیں ہم سکتے ہیں۔ تو ان کے نکاح بھی ٹوٹ چکے ہوئے ہیں، یہ زنا میں براہ راست ملوث ہیں، نکاح کے اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نکاح تو ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ جب انسان کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اسی طرح یہ قادیانی دیکھ لیں، ان کے بھی نکاح کوئی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کافر ہیں، یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، دین کو نہیں مانتے ہیں، نبیوں کو، خاتم النبیین کو نہیں مانتے ہیں، آخری نبی پاک کو نہیں مانتے ہیں، یہ عمران بھی نہیں مانتا، یہ بھی قادیانی ہے۔ اور اس کے بعد ابھی آپ گوگل پہ جائیں، میری بات بھی مت مانیں، ابھی گوگل پہ جائیں، وہاں جا کے لکھیں عمران احمد خان قادیانی، دیکھ لیں اس کا پورا شجرہ نکل کے آ جائے گا، قادیانیوں کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، ان کے ساتھ میٹنگیں کر رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ سب ڈیٹا نکل کے سامنے آ جائے گا۔
لیکن قوم یوں تھڑ کبھی بھی نہیں کرے گی. ان کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، بھوسا بھی نہیں، اس سے بھی نچلے درجے پہ ہیں، یہ گوبر بھرا ہوا ہے. تو دیکھیں وہ وفد آیا، جب ان کو آگے علی اور فاطمہ کی اولاد، علی کا شعر، فاطمہ کی اولاد، شاہ شمس تبریز کی نسل. کوئی بھی یوتھڑ ملتان کے کسی بندے سے بھی پوچھ لے، شاہ شمس تبریز وہ ولی اللہ ہے جس کو اللہ نے اتنا اختیار اور اتنی پاور دی ہوئی تھی کہ سورج کو نیچے بلا لیا تھا کہ آ میری بوٹی پکا کے دے مجھے، میں نے کھانی ہے. تو اگر ان کو اتنے اختیارات تھے تو یہ بھی ان کی نسل کا ہے. یہ حافظ سید عاصم منیر بھی اسی نسل کا ہی ہے، انہی کی نسل سے ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل سے ہے. اس کے پاس بھی اللہ نے بے حساب اختیارات دیے ہوئے ہیں، بے حساب طاقتیں دی ہوئی ہیں، جس کو استعمال کر کے یہ مقابلہ کر رہا ہے پوری دنیا کے کافروں کا، یہودیوں کا، غداروں کا، بکاؤ ججوں کا، بکاؤ وکیلوں کا، ٹاؤٹ ججوں کا، ٹاؤٹ وکیلوں کا، اور ٹاؤٹ سیاست دانوں کا. یہ غدار وطن جو ہیں، یہ اختر مینگل جیسے، محمود خان اچکزئی جیسے، یہ احمد رضا جیسے غدار، یہ ان کا مقابلہ بھی کر رہا ہے. یہ پی ٹی آئی کے اندر جو غدار بیٹھے ہوئے ان کا مقابلہ بھی کر رہا ہے. یہ مارنگ لانگو جیسی غدار غلیظ عورتوں کا بھی مقابلہ کر رہا ہے. یہ عمران کی بہنوں جیسی اور اس کی بیوی جیسی غلیظ عورتوں کا بھی مقابلہ کر رہا ہے. اکیلا علی کا شعر. جب ان کو وہاں سے جواب مل گیا کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں، ہمیں اس طرح کے شرائط پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی بات بگڑ رہی ہے، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہمیں کیا، ہمیں اپنے ملک کا مفاد عزیز ہے، ہم کسی بھی اس کو نہیں. اچھا یہ ہر بندے کو اپنی، عمران خان ہر بندے کو اپنی پارٹی میں دیکھ لیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا تھا. اب اس کو عالمی طاقتوں نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، پھینک دیا. کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ کسی طرح باہر نکل آئے، کیونکہ غداروں کی ضرورت تو ان کو ہر وقت رہتی ہے نا، جب تک کہ پاکستان کو نعوذ باللہ اللہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرے، اس ملک کی، کہ اس کو تباہ نہیں کر لیتے، لیکن کبھی نہیں کر سکیں گے. اس ملک کی حفاظت اللہ وحدہ لا شریک کر رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا پھر اس کے بعد پوری پی ٹی آئی کے سرکردہ لیڈروں اور عام ورکروں کے امریکی سفارت خانے میں داخلے پر پابندی لگا دی. یہ رزلٹ نکلا ہے علی کے شعر کا، شجاعت کا، بہادری کا انعام اللہ کی طرف سے ملا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ یمن بالکل ایک چھوٹا سا ملک ہے، غریب سا ملک ہے، اس نے امریکہ کو نانی یاد کرا دی ہے. اب قوم یوتھڑ تو کہہ رہی ہے کہ پاکستانی فوج کیا کر رہی ہے، وہاں جا کے کیوں نہیں لڑ رہی ہے؟ اور جیل کے بچوں، پاکستانی فوج لڑ رہی ہے. وہاں پہ جو اسلحہ اور ان کو گائیڈ کرنے والے وہ پاکستانی ہی ہیں، پاکستانی کمانڈوز ہی ہیں. پاکستانی اسلحہ، میزائل وغیرہ سب وہ پاکستان سے اور کوریا سے جا رہے ہیں، شمالی کوریا سے اور پاکستان سے جا رہے ہیں، جو کہ اسرائیل کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں. اب ڈائریکٹ تو ہم کروڑوں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ تو ہم 8-10، سب سے پہلے تو ہمیں انڈیا نہیں کراس کرنے دے گا، کیونکہ انڈیا کا اور اسرائیل کا معاہدہ ہوا ہے، دفاعی معاہدے میں منسلک ہے دونوں ممالک، وہ انڈیا ہمیں کراس نہیں کرنے دے گا. اس کے بعد ایران کراس نہیں کرنے دے گا. ہمارے ہم اگر یہاں سے میزائل چلاتے ہیں تو اس کو راستے میں گرا لیا جائے گا، وہ نہیں اسرائیل تک پہنچ سکے گا. لیکن یمن سے جو جا رہے ہیں وہ اسرائیل تک پہنچ رہے ہیں، وہ نزدیک ہے، اور کسی ملک کے اوپر سے اس کو گزرنا نہیں پڑتا ہے، وہ ڈائریکٹ جا کے سمندر کے اوپر سے ہٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو. تو اب دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے پابندی لگا دیا ان پہ، اور اب وہ معاملہ جو تھا نا اس کا باہر نکلنے والا وہ بھی لٹک گیا ہے. آخر انجام اس کا میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، یہ میری ویڈیوز محفوظ کر لیں، آخر اس کا انجام موت ہے. زندہ یہ انشاءاللہ باہر نہیں آ سکتا ہے، مر کے ہی باہر آ سکتا ہے. اور
اگر یہ فیض حمید کو لٹکا دیا گیا نا تو پھر 100% اس کو بھی لٹکا دیا جائے گا، کیونکہ دونوں کے جرائم سیم برابر ہیں۔ جو جرم اس نے کیا ہوا ہے وہ اس کا پارٹنر تھا 50% کا، یہ بھی اس میں پوری طرح 50% ملوث ہے، دونوں 50-50 ہی ہے نا، تو دونوں کو ہی لٹکایا جائے گا پھر۔ اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا، خوشحالی آئے گی، اور بہت جلد سی پیک کمپلیٹ ہوگا، اور ان غداروں سے اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اے اللہ اس ملک کی قیامت تک حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے وفاداروں کی حفاظت فرما، ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر، ان کے فیملی اور ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی عطا فرما، ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور جو بچے جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کو اس سے نجات عطا فرما، اور جو کسی بیماری میں ہیں، مرض میں ہیں، قرض میں ہیں، ان کو نجات عطا فرما، جو پریشانیوں میں مبتلا ان کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات دور فرما، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے والدین کا وفادار بنا، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور پاکستان کے دشمنوں کو، غداروں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو نیست و نابود فرما، آمین ثم آمین۔